آج کے اس تقریر کا موضوع ہے، اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے۔ آج کے اس تقریر کا موضوع ہے، اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے۔ یہ موضوع عام موضوعوں سے ہٹ کے ہے، کچھ الگ ہے، کچھ بدلا سا ہے۔ کئی لوگ مجھے پوچھنے لگے یہ لیبل کیا ہے اور اس کا اسلام سے لینا دینا کیا ہے اور مسلمانوں سے لینا دینا کیا ہے۔ تو یہ موضوع ذرا ہٹ کے ہے عام موضوعوں سے۔ میں نے آج کی تقریر شروع کی قرآن مجید کی آیت سے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 54 میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اگر آپ کوئی مومن سے ملتے ہیں، ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے، تو آپ اسے السلام علیکم کہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اسے سلام کرے، السلام علیکم۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، جس کے معنی ہے کہ اگر کوئی تمہیں اچھے طریقے سے سلام کرتا ہے، وش کرتا ہے، گریٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اسے اور اچھے طریقے سے سلام کرو، گریٹ کرو، وش کرو، نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین ہے حساب رکھنے کے لیے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے گریٹ کرتا ہے، وش کرتا ہے، سلام کرتا ہے، آپ اسے اور اچھے طریقے سے گریٹ کرو، وش کرو، سلام کرو، نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین ہے حساب رکھنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم اور آپ جواب دیتے وعلیکم السلام، یہ بھی اور بہترین طریقہ ہے۔ الفاظ وہی ہے لیکن دل میں سے نکل رہے ہیں، تو اسے بھی کہا جاتا ہے اور اچھا۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کہیں گے وعلیکم السلام، الفاظ تو وہی ہے لیکن دل میں سے اور نکل رہا، اسے بھی کہتے ہیں بہترین طریقہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اسے اور بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے مسلمان تاجروں کے آفس میں، کہ اگر مسلمان باس آفس میں داخل ہوتا ہے اور اس کی سٹاف اسے کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، یا خالی نام کے لیے وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام، یہ غلط ہے اور نیچا کرنا غلط ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ کم از کم اتنا تو بولنا ہی چاہیے آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں، سب مسلمان نہیں لیکن اکثر دیکھتے ہم کہ جب باس انٹر کرتا ہے وہ اتنا بزی ہوتا ہے، مالک جب انٹر کرتا ہے اتنا بزی ہوتا ہے آفس میں، اگر کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام بولے گا یا کبھی کبھی جواب ہی نہیں دیں گا، یہ غلط ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں مختلف طریقے ہیں کسی کو گریٹ کرنے کے لیے، کسی کو وش کرنے کے لیے، کسی کو سلام کرنے کے لیے، کسی کو آداب کرنے کے لیے۔ اور سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں انگلش میں ہے، کہتے ہیں گڈ مارننگ، آفٹرنون ہے تو گڈ آفٹرنون ہے تو گڈ ایوننگ ہے تو گڈ نائٹ۔ سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں ہے انگریزی میں کہنا گڈ مارننگ۔ آپ سوچ سکتے کہ اگر ایک صبح بہت زور کی بارش ہو رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور اگر آپ کسی کو ملتے ہیں اور اسے وش کرتے، گریٹ کرتے اور کہتے گڈ مارننگ، یعنی اچھی صبح،
वो सुबह में क्या अच्छी है, तूफान है, बारिश हो रही है, सैलाब आ चुका है, और आप कह रहे गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह, ये कोई तरीका हुआ? और अगर आप स्कूल में जाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में अक्सर जब टीचर क्लास में दाखिल होता है तो सारे बच्चे साथ में कहते गुड मॉर्निंग सर, आम तरीका है। हो सकता है कि स्कूल में आने के पहले वो टीचर अपनी बीवी के साथ झगड़ा करके आता है, हो सकता है सुबह को झगड़ा होता है, वो सुबह को कोस रहा, इसी सुबह कभी जिंदगी में वापस आना नहीं चाहिए, उस सुबह को वो टीचर कोस रहा कि मेरा झगड़ा हुआ बीवी के साथ, मेरी अहलिया के साथ, और वो क्लास में आता है और बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, और वो भी कहता है गुड मॉर्निंग टू यू। ये कैसी ग्रीटिंग है? इसकी मानी अच्छी सुबह, जरूरी थोड़ी कि हर सुबह ऐसी अच्छी है। इस्लाम में अस्सलामु अलैकुम के मानी आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप पर शांति हो। चाहे आज सुबह को तूफान आया है, या जोर की बारिश हो रही है, या सैलाब आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है, अगर आप किसी को कहेंगे आप पे सलामती हो, वो खुश होगा। कितना भी बड़ा तूफान हो, अगर कोई आपको कहता है आप पे सलामती हो, आप खुश रहेंगे, आप कहेंगे आप पे भी सलामती हो। ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। चाहे उसके लिए बहुत अच्छी सुबह है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत निराला है, फिर भी कोई कहता है आप पे सलामती हो, आप बोलेंगे आप पे भी सलामती हो। इसमें कोई गलत बात नहीं, कॉन्टेक्स्ट में। चाहे बाढ़ आए नहीं आए, अच्छा मौसम है खराब मौसम है, चाहे आपका बीवी के साथ झगड़ा हुआ और कोई आप पे कहता है कि आप पे सलामती हो, वो भी कहेंगे आप पे सलामती हो, ये कॉन्टेक्स्ट में। तो कोई भी मौके पे ये ग्रीटिंग, ये कहना कि आप पे सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम, मे पीस बी ऑन यू, सबसे बेहतरीन ग्रीटिंग है। हम देखते हैं आजकल नौजवानों में जो अंग्रेजी मदरसे और कॉलेजेस जाते हैं, वो एक दूसरे को मिलते और कहते हाय। आप देखेंगे रास्ते के दूर से एक लड़का कहेगा कॉलेज का हाय, वो कहेगा हाय। ये हाय की मानी क्या है? आप अगर खोलेंगे डिक्शनरी, हाय की मानी क्या है? इंग्लिश में तो क्या है नहीं पता, उर्दू में पता, हाय 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 बोलते ना। कोई चीज आपको पसंद नहीं तो हाय हाय, प्रोटेस्ट के लिए हाय हाय। अंग्रेजी में HIGH, हाय मतलब ऊंचाई पे। ये हाय जो बोल रहा हूं मैं HI है, उसकी मानी मुझे पता नहीं, लेकिन HIGH पता, हाय मतलब ऊंचाई पे। और एक हाय होती है अगर आप ज्यादा शराब पी लिए और नशे में धुत है तो उसे कहते हाय, आई वेंट टू अ पार्टी एंड आई गॉट हाय। जो शराब के नशे में धुत हो जाता है उसे अंग्रेजी में कहते हाय, आई वेंट टू अ पार्टी एंड गॉट हाय। ये ग्रीटिंग है, ये कोई तरीका है किसी को सलाम करने का? और एक आम तरीका दुनिया में है, वो है हेलो, HELLO, हेलो। और आप डिक्शनरी खोलेंगे, हेलो की क्या मानी है? वहां लिखा गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, हेलो मीन्स एन इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग मतलब किसी को आपको सलाम करना है इनफॉर्मल, अपनेपन में, तो हेलो बोलो। ये अंग्रेजी लफ्ज हेलो आया कैसे? और एक मानिए इसकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, और एक मानिए कि टेलीफोन पे आपको कभी बातचीत शुरू करने का है तो हेलो से शुरू करते। अब टेलीफोन पे जब बातचीत करते हेलो हेलो, ये शुरू कैसे हुआ? ये टेलीफोन पे हेलो बोलना शुरू कैसा हुआ? सबसे पहले टेलीफोन को इजाद किया एक शख्स है जिसका नाम है अलेक्जेंडर बेल। अलेक्जेंडर बेल वो इंसान है जिसने टेलीफोन को सबसे पहले इजाद किया। वो एक वक्त जब घर से बाहर निकल रहा था तो टेलीफोन की बेल बजी, तो जल्दी में बात करने के लिए उसने उठा के बोला हेलो। तो ये अभी हमेशा टेलीफोन में शुरू करने के लोग कहते हैं हेलो हेलो हेलो। ये अलेक्जेंडर बेल ने एक बार कह दिया और अभी सब इंसान कहते हैं। लेकिन मैं इस डेफिनेशन को पूरी मुकम्मल तौर पे मानता नहीं हूं कि टू स्टार्ट अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, एक टेलीफोनिक बातचीत को शुरू करने के लिए कहते हैं हेलो। मैं इसको मानता नहीं हूं, क्योंकि आज बहुत बार जब बीच में टेलीफोन की लाइन खराब होती है तो हम बीच में भी कहते हैं हेलो हेलो हेलो।
اور خصوصاً آج یہ 3 دن میں اتنے لوگ کشن گنج میں ہیں کہ سارے موبائل جام ہو گئے, موبائل لگ رہا ہی نہیں ہے, اور موبائل پہ بات کرتے کرتے لائن کٹ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیلو. تو یہ ڈیفینیشن کہ ہیلو کے معنی ٹیلی فون کی بات چیت کو شروع کرنے کے لیے مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے, اکثر بیچ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, ان بٹوین دا کنورزیشن. اگر آپ بائبل پڑھیں گے اور تحقیق کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کس طریقے سے گریٹ کیا, وش کیا, اداب کیا, لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں, when Jesus Christ peace be upon him approached the upper room, جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر کے کمرے میں گئے, he wished his apostles shalom علیکم, انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا شلام علیکم. شلام علیکم ہیبرو میں وہی ہے جو عربی میں ہے السلام علیکم, اور انگریزی میں پیس بی آن یو, اور اردو میں آپ پہ سلامتی ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے سے ہم مسلمان سلام کرتے ہیں, جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے, اسی طریقے سے ہمارے پہلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے, انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں سے اسی طریقے سے ملا اور کہا ہیبرو میں شلام علیکم, عربی میں السلام علیکم, انگلش میں پیس بی آن یو, اردو میں آپ پہ سلامتی ہو. پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ آج مغربی دیش جتنے ویسٹرن کنٹریز ہے, کیوں یہ ایسے سلام کو نہیں دہراتے؟ کیوں نہیں کرسچن جب دوسروں سے ملتے ہیں تو سلام علیکم یا السلام علیکم یا میں پیس بی اپون یو کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں؟ کیوں گڈ مارننگ بولتے؟ گڈ مارننگ تو میں بائبل میں کہیں پڑھا ہی نہیں کہ گڈ مارننگ کوئی پیغمبر نے گڈ مارننگ کہا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا سلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر, آخری نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے جلد نمبر 3 کتاب السلام میں حدیث نمبر 5374, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سواری پہ ہے اسے سلام کہنا چاہیے جو لوگ چل رہے ہیں, جو لوگ سڑک پہ چل رہے انہیں سلام کرنا چاہیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ کو پہلے سلام کرنا چاہیے. اکثر صحابہ کوشش کرتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو سلام کرے, لیکن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے. کتنے بھی صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم آج پہلے سلام کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں موقع ہی نہیں دیتے تھے, خود پہلے سلام کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر 3 کتاب السلام چیپٹر نمبر 903 حدیث نمبر 5378 5378, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ 5 چیزوں پہ. ایک ہے کہ سلام کا جواب دے, اگر کوئی چھینکے اور کہے الحمدللہ جواب ملنا چاہیے یا رحمک اللہ. بیمار کو دیکھنے جانا اور میت میں جانا, یہ 5 چیز مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی سیڑھی کے نیچے اتر رہا ہے اسے پہلے سلام کرنا چاہیے جو آدمی سیڑھی کے اوپر جا رہا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہے صحیح مسلم میں, بخاری میں, کہ کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے قرآن مجید میں کہ جب بھی آپ کوئی مومن سے ملو, جب بھی کوئی مسلمان سے ملو تو آپ کو السلام علیکم. ہمارے آخری نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی آپ مسلمان کو دیکھو آپ سلام کرو. چھوٹے لوگ بڑے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے, سیڑھی پہ اترنے والے لوگ چڑھنے والے لوگ سے پہلے سلام کرنا چاہیے, جو لوگ سواری پہ ہے جو لوگ چل رہے اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے, چلنے والے بیٹھنے والے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے. یہ سب طریقے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں یہ نہیں پہچانوں گا کہ میرے سامنے جو انسان ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں, میں سلام کیسے کروں؟ قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان ملے تو سلام کرو. اللہ کے رسول فرماتے مسلمان جو نیچے اتر رہا ہے وہ چڑھنے والے سے سلام کرے, چھوٹا آدمی بڑے والے سے کرے. لیکن اگر میں یہ نہیں پہچان پاؤں گا کہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے
یا شخص جو کھڑا ہے وہ مسلمان ہے کیا نہیں تو میں کیسے سلام کروں؟ تو یہ کوشچن مارک ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پیغام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو پہچاننے تو پڑے گا کہ سامنے والا انسان مسلمان ہے کہ نہیں۔ میں بہت سے کانفرنس اٹینڈ کر چکا ہوں، اور اکثر کانفرنس میں کیا ہوتا ہے، کانفرنس میں ہر پارٹیسپینٹ، ہر انسان جو کانفرنس میں بھاگ لیتا ہے، اس کے پاس ایک لیبل ہوتا ہے، لیبل یا بیچ کہو، اور اس لیبل پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کا ڈیزگنیشن، اس کا نام اور اس کا عہدہ۔ اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن۔ انفارمل مطلب عام طور پہ ایک آدمی کی پہچان، عام پہچان، اس کا نام، اس کا ڈیزگنیشن۔ اگر ایک انٹلیکچوئل بدھیمان لوگ کا کانفرنس ہو رہا ہے تو اس کے اوپر نام اور اس کا عہدہ ہو سکتا ہے، یہ نام ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، اس کا عہدہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر ایک میڈیکل کانفرنس ہے تو اس کے نام کے نیچے اس کی اسپیشلٹی لکھی رہتی، جو لیبل وہ پہنتا ہے، بیج جو پہنتا ہے، اس کے نام کے نیچے اس کی لکھی ہوتی ہے اسپیشلٹی۔ ہو سکتا ہے لکھا ہے گائنوکالوجسٹ، عورتوں کا ڈاکٹر، خواتین کا ڈاکٹر۔ ہو سکتا ہے لکھا ہے پیڈیاٹریشین، بچوں کا ڈاکٹر، کارڈیولوجسٹ، دل کا ڈاکٹر، نیورولوجسٹ، دماغ کا ڈاکٹر، یورولوجسٹ، کڈنی کا ڈاکٹر۔ تو اس کے نام کے ساتھ اس کی اسپیشلٹی ہوتی، تو کہ ایک عام آدمی جو اس کو نہیں پہچانتا ہے وہ جان سکتا ہے ہاں یہ بچے کا ڈاکٹر ہے، اگر دماغ کا پرابلم ہے ہاں یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے، دل کی تکلیف ہے دل کا ڈاکٹر ہے۔ اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن، لیبل۔ اور لیبل ضروری ہوتا ہے جاننے کے لیے، ایک انٹروڈکشن کے لیے۔ تو کیا ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب مسلم سے ملو تو انہیں سلام کہو، اللہ کے رسول فرماتے، تو مسلمان کا لیبل کیا ہے، مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بنا منہ کھولے ہوئے اگر آپ کو ایک انسان کو پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو کیا پہچانے، کیا پہچانے مسلمان کی؟ یہ 1400 سال سے آ رہا ہے تو کوئی نئی پہچان کی ضرورت نہیں، ہم کو بیچ پہننے کی ضرورت نہیں، مسلمان کو چھاتی پہ بیچ پہننے کی ضرورت نہیں کہ آئی ایم مسلم، ضرورت ہے نہیں۔ یہ 1400 سال سے آ رہا ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے، مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ میرا اشارہ ہے داڑھی اور ٹوپی کی طرف۔ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو۔ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اسے پہن لو۔ اگر آپ ڈاکٹر ہے اور آپ کو فخر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہے تو پہنیں گے نا ڈاکٹر کا بیچ، ڈاکٹر لگائیں گے نا آپ کے نام کے آگے، لگائیں گے کہ نہیں؟ آپ کو فخر ہے تو اگر آپ کو فخر ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو۔ اکثر مسلمان مجھ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذاکر بھائی اسلام کیا داڑھی ٹوپی میں؟ کیا اسلام داڑھی اور ٹوپی میں؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے داڑھی ٹوپی کی؟ تو میں کہتا ہوں میں مان لیا آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے انسان مسلمان ہے کیا نہیں، اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے پاس تو علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے یہ انسان مسلمان ہے کہ نہیں، اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کو جاننے کے لیے یہ انسان اچھا ہے کیا برا ہے، کوئی لیبل کی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو علم غیب ہے۔ اگر آپ اچھے انسان ہیں، جنت کے حقدار ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالے گا۔ اگر آپ برے انسان ہیں، نرک کے حقدار ہے، دوزخ کے حقدار ہے، تو دوزخ میں ڈالے گا۔ اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس علم غیب ہے۔ لیکن انسانوں کے پاس تھوڑی علم غیب ہے، میں تو انسان ہوں نا، انسان کے پاس تھوڑی علم غیب ہے۔ اگر ایک انجان انسان اس کے سامنے آتا ہے سب سے پہلی بار زندگی میں، وہ کیسے جان لے کہ یہ مسلم ہے کیا نہیں، مومن ہے کیا نہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں لیکن انسانوں کو تو ضرورت ہے۔ پہلے ہم ذکر کریں گے داڑھی کے بارے میں۔ اکثر علماء، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے فرض ہے، چند کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے
جس میں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے. ایک ہی بار پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ آیا, جو میں نے تحقیق کی, پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ ایک ہی بار آیا سورہ طٰہٰ میں, سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 میں, جس میں کہا گیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے, مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو نہ میرے سر کے بال سے. آپ جب یہ پڑھیں گے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94, اس میں موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام سے تیش میں آ کے بھڑکتے, جب نیچے اترتے پہاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شرک کر رہے, بھڑکتے, اس وقت ہارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی فرماتے اے میرے ماں کے بیٹے, یعنی اے میرے بھائی, مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو نہ میرے سر کے بال سے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی. جتنی میری تحقیق ہے قرآن کے بارے میں, قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ داڑھی ایک بار آیا, لیکن انڈائریکٹ داڑھی رکھنا چاہیے کہنے وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ. قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54, سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33, سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12, سورہ مجادلہ چیپٹر نمبر 58 ورس نمبر 13. کئی جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے, اتنی بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. اگر آپ اللہ کے رسول کی بات مان رہے تو انڈائریکٹلی آپ اللہ کی بات مان رہے. ہم ابھی جاننے کی کوشش کریں گے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں داڑھی کے بارے میں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے, جلد نمبر 7 بک آف ڈریس کتاب اللباس چیپٹر نمبر 64 حدیث نمبر 780. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو, ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو. داڑھی رکھو اور مونچھوں کو کتراؤ, کیپ دا بیئرڈ اینڈ ٹرم دا مسٹیچز. اس کی بعد والی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چیپٹر نمبر 65 چیپٹر نمبر 65 حدیث نمبر 781. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے کہ مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا, ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ, جب میڈیکل کالج میں تھا اور میری داڑھی ایک دم چھوٹی چھوٹی تھی, ایک دم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر, ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال. تو ایک مسلمان نے کہا او ذاکر بھائی کیا نورانی چہرہ. تو میں نے کہا جزاک اللہ میرے ہمت افزائی کا, میں جانتا ہوں کہ میرے پہ داڑھی اچھی لگتی نہیں, لیکن وہ مسلمان ماشاءاللہ ہمت افزائی کر رہا تھا, ارے بہت اچھا نورانی چہرہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی ہے, چند لوگوں کے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی, کئی لوگوں کے چہرے پہ داڑھی اچھی لگتی ہے. اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑھی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں, اللہ کا کہنا ماننے کے لیے, اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لیے داڑھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملے گا. اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا, نہیں اچھی لگتی ہے پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اور ثواب ملے گا. میں جانتا ہوں کہ داڑھی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی, ابھی بھی نہیں اچھی لگتی, لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگے یہ داڑھی ذاکر بھائی کیا. میں نے رکھا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے اطیعوا اللہ اطیعوا رسول. تو اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا, نہیں اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملے گا. اور
عام طور پہ آپ دیکھیں گے عام انسان کو اگر آپ رف سروے کریں گے تو جتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں دنیا میں 80% لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں. 80% تقریباً مسلمان ہیں. اور یہ باقی 20% میں سے 75%، یعنی کل ملا کے 15% انسان جو داڑھی رکھتے ہیں وہ فوراً معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کہ صلیب ہے، کراس ہے، تو معلوم پڑ جاتا ہے کرسچن ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹیکا کی، معلوم پڑ جاتا ہے ہندو ہے. یا ہو سکتا ہے سکھ ہے، معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے. تو اگر آپ کوئی داڑھی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے، 95% آپ صحیح ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ ایک لیبل ہے. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں. لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائے گا، اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے. ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھانکنا. سر کو ڈھانکنے میں اختلاف ہے. کوئی نہیں کہتا فرض ہے، کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا کہ سر کو ڈھانکنا فرض ہے. اس میں اختلاف ہے کیا یہ مستحب ہے، سنت ہے. اکثر علماء کہتے یہ سنت ہے، کچھ کہتے مباح ہے. مباح مطلب آپشنل، نہ آپ کو ثواب ملے گا، نہ کوئی فائدہ ہوئے گا، نہ گناہ ملے گا. آپشنل، کرنے کا کرو، نہیں کرنے کا مت کرو. لیکن اکثر علماء کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. شیخ ناصر الدین البانی بھی کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث میں لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 698، اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی. ایک دوسری حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا. کئی حدیث ہے. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 میں کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 17 حدیث نمبر 699، اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہیلمٹ تھا. ایسی کئی حدیث ہے. اور شیخ ناصر الدین البانی کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا، ایکسپٹ فار جب وہ احرام کی حالت میں تھے. تو اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے، کچھ علماء کہتے ہیں مباح ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں سنت ہے. یہاں ہمارے جو سر کو ڈھانکنے کا اکثر طریقہ عام جو مسلمانوں میں جو ہندوستان میں وہی ٹوپی. تو ایک لیول ہو گیا داڑھی، دوسرا ہو گیا ٹوپی. یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں بہت سستی ہے، 30 روپے کی ہے. 30 روپے کی. تھوڑی اچھی کوالٹی لیں گے تو 50 روپے کی، اور اچھی لیں گے تو 75 روپے کی. یہ ٹوپی معمولی ٹوپی ہے، ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ہاں، اس سے لوگوں کو ڈر کیا اور پہننے میں مشکل کیا. نہ مہنگی ہے. اب کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی 200 روپے 1000 روپے، کچھ لوگ ماشاءاللہ اچھی ٹوپی پہنے. میں سستی ٹوپی پہنتا ہوں 30 روپے کی. لیکن سر کو ڈھاکو. اگر آپ نوکری کرنے جا رہے، آپ کا باس، آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنو، ٹھیک ہے، میں ٹوپی کو گھیسے میں ڈالو. لیکن جب نوکری سے باہر نکلے اس ٹائم تو پہنو. وہ تھوڑی باس آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، اس ٹائم تو پہنو. مسلمان اکثر کیا کرتے، جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہنتے، مسجد کے باہر نکلتے ٹوپی اندر ڈالتے. کیوں؟ نماز کے لیے پہنتے اچھی بات ہے، ٹوپی پہنتے اچھی بات ہے الحمدللہ، کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھانک رہے. لیکن نماز کے باہر نکلے تو ٹوپی کھیسے میں. نماز کے وقت ٹوپی پہننا اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو ہم اپنا سر ڈھانکے، اچھی بات ہے. لیکن جب نماز کے باہر نکلتے ٹوپی کیوں نکالتے؟ کہیں لکھا ہے کہ ٹوپی نکالو تو ہمیشہ پہنو نا. نماز میں جب پہن رہے تو باہر بھی پہنو نا. میں کیونکہ بمبئی شہر میں رہتا ہوں، بمبئی والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اپنے دادا سے پوچھو 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 80 سال پہلے بمبئی شہر میں اگر کسی کو ٹیکسی میں سیر کرنے کا ہوگا تو کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے ٹیکسی ڈرائیور داڑھی ٹوپی والا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ داڑھی ٹوپی والے ایماندار ہیں.
یہ داڑھی ٹوپی والا مجھے گھمائیں گا نہیں. تو لوگ اکثر چاہے مسلمان یا غیر مسلم ہو, وہ غیر مسلم بھی ڈھونڈتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور اگر داڑھی ٹوپی والا ہے تو مجھے وہ بیوقوف نہیں بنائیں گا. اگر کسی کو کچھ دکان سے خریدنے کا ہے تو کوشش کرے گا کہ دکاندار ہے وہ داڑھی ٹوپی والا ہے تو یہ مجھے بیوقوف نہیں بنائیں گا, یہ مجھے چیٹ نہیں کریں گا. کیونکہ ان کے ذہن میں ایک سوچ تھی, یہ غیر مسلم بھی سوچتے تھے کہ یہ مسلمان ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے, بھلے میں ان کی بات مانوں یا نہ مانوں, یہ مسلمان ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے. اتنی عزت تھی داڑھی اور ٹوپی کی. یہ کبھی کی بات ہے, 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, 80 سال پہلے, جب میں پیدا نہیں ہوا تھا. میری عمر ماشاءاللہ 50 سال سے کم ہے. لیکن آج اگر بمبئی میں آپ داڑھی ٹوپی پہنے تو لگتا ہے یہ تو بھائی گنڈا ہے نا, دادا آ گیا. تو آج کس کو دادا گیری کرنے کا ہے تو وہ داڑھی ٹوپی. یہ سوچ بن گئی, سوچ بدل گئی. اور بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے مسلمان غلطیاں کر رہے, کچھ مسلمان غلطی کرتے میڈیا اسے اچھالتی ہے اور ایسا پیش کرتی ہے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا گنڈا ہے. تو بھی غیر مسلمان کا نظریہ بدل گیا ہے. داڑھی ٹوپی والا مطلب بچ کے رہنے کا, ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو میڈیا ابھی غلط پکچر پیش کرنے لگا داڑھی اور ٹوپی کا, اور لوگ داڑھی اور ٹوپی سے دور بھاگنے لگے. ہم مسلمان بھی داڑھی ٹوپی میں کیا ہے, اسلام تو ہی داڑھی ٹوپی میں, اور وہ دور بھاگنے لگے. لیکن میں کہتا ہوں مان بھی لو کیا یہ نظریہ بن گیا ہے عام ماحول کہ داڑھی ٹوپی پہننے والا صحیح انسان نے. کم از کم آپ داڑھی ٹوپی پہنو اور ثابت کرو کہ میں تو اچھا ہوں, باقی کیا چھوڑو, میں تو ایماندار ہوں, میں تو سچ بولتا ہوں, میں تو حق بولتا ہوں. اسی لیے جان بوجھ کے باقی لوگ اگر میڈیا خراب کر رہی ہے اس لیبل کو, یہ لیبل جو اتنے سالوں سے آ رہا ہے, سینکڑوں سالوں سے, اس لیبل کو اگر میڈیا آج خراب کر رہی ہے تو ہم اس نظریے کو بدل سکتے. ہم کیوں نہیں اس نظریے کو بدلے, کیوں نہیں بدلے؟ لیکن ہم مسلمان پیچھے ہٹتے. یہ لیبل اور یہ حکم جو اللہ کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے, کیوں نہیں اس کو ہم عمل میں لائے؟ یہ لیبل ہوا داڑھی اور ٹوپی کا. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. مسلمہ کا لیبل کیا ہے, مسلم خواتین کا لیبل کیا ہے, مسلم عورتوں کا لیبل کیا ہے؟ جب بھی حجاب کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر مسلمان پہلا ذکر کرتے ہیں خواتین کے حجاب کے بارے میں. لیکن جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلا ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں, کہ کہہ دو مومن مردوں سے, کہہ دو مومن سے کہ جب بھی آپ کوئی خواتین کو دیکھے اور برے خیالات آتے ہیں, جب بھی خواتین کو دیکھتے تو اپنی نظر نیچے کرو. ایک مسلمان تھا جو ایک لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر سے گھور رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ غلط ہے, حرام ہے. تو مسلمان نے مجھ سے کہا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے؟ اللہ کے رسول فرمانا چاہتے تھے کہ اگر ان انٹینشنلی, بنا کوئی سوچ کے, اگر آپ کوئی خاتون کو دیکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن زبردستی اس خاتون کو پھر سے دیکھنا یا گھورنا حرام ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ ایک عورت کو 10 منٹ تک دیکھیں گے بنا پل کے جھپکائے, وداؤٹ بلنکنگ. میں پل کے جھپکوں گا نہیں, وداؤٹ بلنکنگ 10 منٹ تک دیکھوں گا اور بولوں گا میری نظر پوری نہیں ہوئی. ٹو فیسٹ آن دا بیوٹی از پروہیبٹڈ. تو اگر بائی مسٹیک آپ نے دیکھ لیے تو معاف ہے, لیکن واپس سے پھر سے مت دیکھو, so that you can feast on the beauty. اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں, کہہ دو مومن عورتوں سے, مومنات سے, کہ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے برے خیال آتا ہے تو نظر نیچے کر لو, اور اپنے سر کے پلوں کو چھاتی پہ ڈھانکو, اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرو, صرف اتنا جو ظاہر ہوتا ہے, اور سوائے اپنے بیٹوں کے, شوہر کے, والد کے سامنے, اور ایک بڑی لسٹ ہے محرم کی جن کے سامنے سخت پردے کی ضرورت نہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ذریعے کہ 6 فرائض حجاب کے لیے,
6 فرائض ہے حجاب کے لیے. عورت اور مرد کے درمیان پہلا فرض ڈفرنس ہے. مرد کے لیے پہلا نقطہ حجاب کا ہے جو نیول ٹو نی ہے, جو جسم جو ڈھکا ہونا چاہیے وہ نیول سے لے کے گھٹنے تک کے, بمبی سے لے کے گھٹنی تک کے فرض ہے. عورت کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے, لیکن شیخ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں, اس میں اختلاف ہے, چھوٹی سی بات ہے. باقی 5 جو فرائض ہے حجاب کے وہ عورت اور مرد میں یکساں ہے. دوسرے نمبر پہ کہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا شیپ دکھے. تیسرے نمبر پہ کپڑے اتنے پتلے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے, اتنے ٹرانسلوسنٹ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کپڑے کے تھرو دیکھ سکے. چوتھے نمبر پہ کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزٹ سیکس دوسری جنس کو متاثر کرے. 5ویں نمبر پہ کپڑے دوسری جنس اپوزٹ سیکس کے جیسے نہیں ہونا چاہیے, جیسے آدمی بالی پہنے, یہ صحیح نہیں ہے. اور چھٹا دوسرے مذہب کی نشانی نہیں پہننا چاہیے. 6 فرائض ہے حجاب کے بارے میں. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور کوئی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی باہر جائے تو جلباب پہنے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر 2 جڑواں بہنیں ہیں, دونوں خوبصورت ہے, یکساں خوبصورت ہے, اور ایک جڑواں بہن وہ پہنی ہے اسلامک لباس, پورا جسم ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہا ہے, اور دوسری بہن پہنی ہوئی ہے ویسٹرن کلوتھس, مغربی لباس, منی اسکرٹس شارٹ وتھ ڈیپ لو نیک, اور اگر وہ ہو کشن گنج کے اسٹیشن پہ, ریلوے اسٹیشن پہ چل رہی ہے, اور ادھر ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. یہاں مجھے پتا ہے کشن گنج میں لفنگے بہت کم ہیں, بٹ ہو سکتا ہے نا ایک آدھ ہے, اور ایک لفنگا ایک لڑکی کو چھیڑنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا, وہ بہن, وہ جڑواں بہن جو اسلامک لباس پہنی ہے, یا وہ جڑواں بہن جو مغربی لباس پہنی ہے, منی اسکرٹ شارٹس, کس کو چھیڑیں گا؟ مغربی لباس والی کو. آپ دعوت دیں گے تو لوگ آئیں گے. اور یہ بات جب بھی میں نے کہا لندن میں, یو کے میں, ان کو ہجم نہیں ہوا. یو کے میں نے بات کہی کہ ویسٹرن کلوتھس میک دا وومن ٹو بی سسپٹیبل ٹو ریپ. مطلب آپ اگر ایسے کپڑے پہنیں گے جس سے جسم کم ڈھکا ہے اور دکھ رہا ہے زیادہ, تو چانسز ہے کہ بلاತ್ಕಾರ اور ہوگا. تو ہوم منسٹر نے مجھے بین کر دی, مجھے یو کے جانے کی اجازت نہیں, کیونکہ میں نے کہا کہ ویسٹرن کلوتھس کی وجہ سے ایسے کم لباس پہننے کے وہ چانسز ہے کہ اتنا کہا. اور وہ پیپر نے کہا کہ ذاکر عورتوں کے خلاف ہے, میسوجنسٹ. میسوجنسٹ ایک انگریزی لفظ ہے جس کا مطلب ذاکر عورتوں کے خلاف ہے. سنڈے ٹائمز نے آرٹیکل لکھے جون 2010 میں. میڈیا کا کھیل نا, میڈیا ہیرو کو ولن, ولن کو ہیرو بناتا ہے. ایک مثال ہے, ہمیں کہا تھا نا پہلے, سب سے طاقتور آج, سب سے طاقتور ویپن, ہتھیار آج کی تاریخ میں ہے میڈیا. ایٹم بم, نیوکلیر بم نے, میڈیا. میڈیا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. تو وہی میڈیا, سنڈے ٹائمز سب سے مشہور نیوز پیپر یو کے کا, لندن سنڈے ٹائم میں آتا ہے بڑے الفاظ میں ذاکر میسوجنسٹ, یعنی ذاکر عورتوں کے خلاف, کیونکہ کہتا ہے کہ مغربی کپڑے, کم کپڑے پہننے سے آپ دعوت دیتے ہیں بلاತ್કાર کے لیے. اتنا کہا. 1 سال پہلے ہی وہی پیپر مارچ 9, 2009 میں ایک آرٹیکل شائع کرتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1/7 ہر 7 میں سے ایک برٹشر کہتا ہے کہ اگر عورت کم کپڑے پہنے تو اسے مارو. مہینے تو نہیں کہ عورتوں کو مارو بھائی, وہی برٹش ملک میں ہر 7 میں سے ایک آدمی, یعنی تقریباً 15% برٹشرز کہتے ہیں کہ عورت اگر ایسے کپڑے پہنے تو اسے مارو. اور 5 سال پہلے 2005 میں یہی نیوز پیپر نے ایک سروے کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 26% برٹشرز, یعنی ہر 4 میں سے ایک سے زیادہ
26% ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि ऐसे मगरबी लिबास पहनने के वजह से, रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने के वजह से बलात्कार को दावत दी जाती है। उस टाइम सर्वे, पेपर सर्वे करती है, ब्रिटिशर कहते हैं चलेगा, हिंदुस्तानी कहता है, मुसलमान कहता है, तो हजम नहीं होता। इसे कहते हैं डोगलेपन, टू फेस जैम्पटिन। हक की बात हजम नहीं होती तो क्या कर दिया, जाकिर को बैन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सैटेलाइट के जरिए जा रहे, पीस टीवी और लोग देखने लगे, ये क्यों इसको बैन किया। ऑक्सफोर्ड यूनियन एक डिबेटिंग यूनियन है, चंद इंसानों को मौका मिलता है, बड़े बड़े ओहदे वाले, मुझ जैसे नाचीज का तो चांस ही नहीं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, जॉर्ज बुश, मार्गरेट थैचर, जॉन एफ कैनेडी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, 125 साल पुराना माइकल जैक्सन, क्लिंट ईस्टवुड, ये बैन की वजह से मुझ जैसे मुसलमान टोपी दाढ़ी वाले को बुलाए, तो बैन का फायदा हुआ ना, बैन का फायदा हुआ। मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इन लोग ने प्लान किया, अल्लाह ने भी प्लानिंग की, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो ये है औरतों का लिबास, हिजाब, पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, कपड़े लूज होना चाहिए, ये औरतों का लिबास है। आप जब देखते हैं हर मजहब की कोई ना कोई निशानी है, हर मजहब, मिसाल के तौर पे हिंदू मजहब की लो निशानी, हिंदू मजहब की निशानी है ओम, या वो टीका पहनेगा वर्मिलॉन, ये उसकी निशानी है। अगर किसी को आप देखेंगे ओम का पहना हुआ है, ओम की अंगूठी पहना है या ओम का चेन पहना है, टीका लगाया, वो हिंदू है। ईसाई, ईसाई की निशानी है सलीब, क्रॉस, वो क्रॉस पहना है, फौरन पता चल जाएगा कि वो ईसाई है। अगर वो पारसी है तो सफेद, वो झब्बा पहना है और काली टोपी ऐसी, टिपिकल पारसी, पता चल जाएगा ये पारसी है। पर सबसे बेहतरीन जो अपने लेबल को पहनने में, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा जो अपने लेबल से मोहब्बत करते हैं कोई कौम अगर है, और जो लेबल पहनने से कभी डरते नहीं, वो है सिख। सिख अपने लेबल पहनने से कभी भी नहीं डरता, दाढ़ी वाला और पगड़ी, वो प्राउड है, उसे गर्व है कि मैं सिख हूं। और किधर भी जाओ, अगर फॉरेन कंट्री में मैच हो रही है, इंडियन को दिखाने का है तो कैमरा फोकस करेगा सिख के ऊपर, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, फौरन। हालांकि सिख हिंदुस्तान में 2% है, लेकिन हिंदुस्तानी को दिखाने के लिए सिख को दिखाएंगे फौरन। वो सिख कभी भी घबराता नहीं, अपनी दाढ़ी पहनेगा, अपनी पगड़ी पहनेगा, चाहे वो अकेला लाखों के मजमे में। और माशाल्लाह यहाँ पे अपने पास सिख भाई है, माशाल्लाह पहली रो पे बैठे हुए, लाखों के मजमे में एकदम और गर्व के साथ, और मैं उनकी दाद देता हूं, मानना पड़ेगा, कभी घबराते नहीं। यहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट नौकरी में वो घबराते नहीं। इंडियन आर्मी में भी देखो आप, चाहे नेवी में देखो, चाहे मिलिट्री में देखो, सिख है अपनी दाढ़ी और पगड़ी के साथ। मैं कनाडा गया था पहली बार 1996 में, 1996, जरा गिनती में मेरे ऊपर नीचे हो जाता, अंग्रेजी में गिनती फास्ट होती मेरी। 1996 में वहां मैं जब देखा, फ्रंट पेज के ऊपर एक कैनेडियन, इंडियन था, सिख था, तो नेशनलिटी कनाडा की ले चुका था, वहां भी कैनेडियन आर्मी में अपनी पगड़ी पहना हुआ, वो लड़ेगा भाई, ये मेरा हक है, इनकी दाद देना पड़ेगा। हम मुसलमान कई बार देखेंगे, अगर मालिक कहेगा भाई दाढ़ी काटो, हाँ मजबूरी में काट देते, सब नहीं काफी है, बोलिए मुझे नौकरी नहीं मिलती, वो दाढ़ी काट देंगे। सिख को कभी कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं, कोई जानता है भाई ये मानने ही नहीं वाला है। हम मुसलमान समझते एजुकेटेड है, जितने ज्यादा तालीम याफ्ता उतना समझते ही क्या ये जरूरत नहीं, इस्लाम दाढ़ी टोपी में नहीं। अक्सर आप देखेंगे गरीब लोग बिंदास दाढ़ी टोपी रखते, जितना अमीर उतनी कम तादाद में आप दाढ़ी टोपी देखेंगे। आप हिंदुस्तान के लोग, आप अमीर लोग को 100 अमीर लोग को लाइन में रखो और 100 गरीब लोग को रखो, गरीब लोग की फीसद दाढ़ी टोपी में ज्यादा है, अमीर लोग की कम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गरीब को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। तो लोग समझते अरे गरीब इंसान है, गरीब इंसान को जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसको कुछ होना क्या है। अमीर सोचता है कि अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूंगा तो दुश्मन बन जाएंगे, और बड़ा बिजनेसमैन सोचता है अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूं तो मेरे पार्टनर मुझसे नाराज होंगे, हो सकता है कि गवर्नमेंट मुझसे नाराज होंगी। अल्लाह नाराज हो चलेगा, अल्लाह को पटा लेंगे बाद में।
اللہ اور اللہ کے رسول کو بعد میں پٹا لیں گے, یہ گورنمنٹ کو کون پٹائے گا؟ تو افسوس کی بات ہے. کس سے ڈرنا؟ جتنی اونچائی پہ جاتا ہے اتنا وہ گھبراتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لیے. کیوں؟ مجھے ماشاء اللہ مجھے بہت محبت ہے میرے لیبل سے, میری داڑھی سے, میری ٹوپی سے. دروازے کھلتا ہے میرے لیے, دروازے کھلتا ہے. کیا ہے داڑھی, کیا ٹوپی ہے؟ موقع دعویٰ کرنے کا, ثواب کمانے کا. میں بہت سے پرائم منسٹر کو ملا ہوں دنیا کے, بہت سے پریزیڈنٹ کو ملا ہوں, بہت سے شیخ کو ملا ہوں, بہت سے راجاؤں کو ملا ہوں. اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا, میں ڈاکٹری چھوڑ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں ڈاکٹر بنا کیونکہ سوچتا تھا ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا ہے ماشاء اللہ. لیکن جب قرآن مجید کی آیت پڑھی, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کون سب سے اچھا شخص ہے؟ وہ شخص جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے, وہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو جب پتا چلا کہ دائی ڈاکٹر سے اچھا ہے تو میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا. ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا. پہلے میں بدن کا ڈاکٹر تھا, ابھی روحانی ڈاکٹر بن گیا. لوگ بولے پاگل ہے, 5 سال میڈیسن کیا, پاگل آدمی ہے. اللہ کے محبت میں, اللہ کے رسول کی محبت میں کر لیے, کیا اللہ کے لیے, اللہ نے پہنچا دیا کدھر. ابھی جو ہم نے کبھی بھی, اللہ گواہ ہے کہ کبھی بھی شہرت کے لیے نہیں میں میڈیسن چھوڑ دیا, اللہ کے راہ میں دعوت کرنے کے لیے, امن کا پیغام پھیلانے کے لیے. آج اتنا بڑا مجمع, اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا تھا اور توحید ایجوکیشن ٹرسٹ اشتہار دیتی تھی, دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر آ رہا تھا, اس کے 1% آڈینس بھی نہیں آتی تھی. آتی تھی کیا 1%؟ بڑے بڑے پرائم منسٹرز, راجا, جتنے آپ مسلم کنٹری کے نام لو ماشاء اللہ, میں گیسٹ رہ چکا ہوں, ان کے محل میں رہ چکا ہوں, ان کو مل چکا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کا ساتھ دیتا ہے, غیر مسلمان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, منسٹرز, پرائم منسٹرز, اور ہمیشہ میں جاتا ہوں تو داڑھی کے ساتھ جاتا ہوں, ٹوپی کے ساتھ جاتا ہوں, میری عزت کرتے. کیا ڈرنا؟ کیونکہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, اور میرے نزدیک اسلام میں ایک بھی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. تو مجھے بتاؤ. مجھے گرو ہے کہ میں مسلم ہوں, کیونکہ میں میرے دین کے بارے میں جانتا ہوں. لیکن اکثر جو لوگ اونچائی پہ جاتے ہیں, بزنس مین یا امیر ہو جاتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں کہ میری دولت چلے جائیں گی, میرے کلائنٹ چلے جائیں گے, میرے کسٹمرز چلے جائیں گے. مجھے تو میں جہاں جاتا ہوں مجھے کنسیشن, ڈسکاؤنٹ, فری. جب میں ایئرپورٹ پہ آتا ہوں تو مسلمان کسٹمر ہوتے شاید ڈریں گے, ارے ذاکر بھائی آ گئے. ہندو آئیں گا, او ذاکر صاحب جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. تو ہوتا ہے نا, وہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑتا ہے کوٹ کے اندر. کبھی پرابلم نہیں. یہ داڑھی ٹوپی کی وجہ سے, ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وہ سمیہ گراؤنڈ ہے, سمیہ گراؤنڈ, یہ تو ماشاءاللہ مسلمان کی کھیت لگتی ہے. وہ سمیہ گراؤنڈ, جو سمیہ گراؤنڈ ہے وہ ہندو کا ہے. 75% ڈسکاؤنٹ دیتے, 75%. یہاں تو ماشاءاللہ آسان ہے, وہ گراؤنڈ ہائر کرنا بہت مہنگا ہے. 75% ڈسکاؤنٹ. تو کیوں ڈرنا؟ اگر آپ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے. آپ چوری کر رہے, کچھ غلط کر رہے تو ڈرنا چاہیے نا, وہ پکڑے جائیں گے. حق کی بات ہے تو کیا ڈرنا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقریر کے ذریعے جو لوگ گھبرا رہے ہیں, جو گھبرانے کی 2 وجہ ہو سکتی. داڑھی ٹوپی نہیں پہننے کی 2 وجہ ہو سکتی. داڑھی اور رحم میں ٹوپی سے زیادہ. ایک وجہ ہو سکتی کہ مجھ پہ اچھی لگتی نہیں, ہو سکتا ہے, اس پہ میں بحث نہیں کروں گا اچھی لگتی کہ نہیں اچھی لگتی, لیکن کم از کم آپ کو ثواب تو ملے گا زیادہ. نہیں اچھی لگتی, ثواب تو ملے گا, ظاہر تو ہوگا کہ آپ ایک ایمان والے انسان ہیں. اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ گھبراتے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا میں مسلمان ہوں, تو آپ چھپانا چاہتے ہیں, یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں. کیونکہ آپ بولتے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے غیر مسلمان کے بیچ. میرا اٹھنا بیٹھنا بھی غیر مسلمان کے بیچ, چھوٹے لوگ, بیچ کے لوگ, اوپر کے لوگ, سب لوگ سے مجھے کبھی بھی دقت نہیں ہوتی ہے. اور جتنے لوگ کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں غیر مسلم کے ساتھ, شاید کوئی ہندوستان میں بزنس مین اتنے لوگ کے ساتھ بیٹھتا ہوگا. اللہ کا فضل ہے, اوپر نیچے بیچ میں سب ٹائپ کے لوگ. حق کی بات ہے تو کیا گھبرانا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جلد نمبر 2, کتاب الصلاح, چیپٹر نمبر 314, حدیث نمبر 1932, 1933 اور 1934. یہ تینوں حدیث میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیدین صلاح کے لیے کہا ہے عورتوں سے، عیدین صلاح کے لیے عورتوں سے کہا ہے کہ آپ جو غیر شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ، اور وہ عورتیں جو حیض میں ہیں ان کو بھی صلاح کے لیے لے کے جاؤ، اور جو حیض میں ہیں وہ صلاح نہ پڑے لیکن عیدگاہ کے وہاں جائے۔ دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ سارے عورتیں عیدگاہ کے لیے جانا چاہیے، حیض والی عورتیں بھی، لیکن وہاں وہ نماز نہ پڑھے لیکن کم از کم دعا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے والی عورتوں کو بھی بولتے عیدگاہ جاؤ، بھلے نماز مت پڑھو کم از کم دعا تو کرو۔ کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عام طور پہ ہر روز مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جماعت میں پڑھے، سب سے بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے۔ تو 5 بار مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اس سے بڑی جماعت ہے ہر ہفتے جمعہ کی نماز۔ تو جمعہ کی نماز میں آپ کو پتا ہے کہ تعداد اور بڑھتی ہے۔ اس سے بڑی ہے سال میں 2 بار، عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بقرعید۔ یہاں اور بڑی جماعت تو کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہاں تو ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں اپنے ہیں نا ہندوستان میں، یہ تو ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کشمیر کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے مسلمان کی پرسنٹیج میں، لیکن یہ کئی گاؤں ہیں ایسے ہندوستان میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، وہاں لوگ کو پتہ نہیں، جب دیکھتے عید میں 30,000 مسلمان، 40,000 مسلمان، مسلمان کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ لوگ کو پتہ نہیں، جب مسجد میں 5 بار نماز کے لیے ملتے تو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہی بلڈنگ میں رہ رہا ہے، یہ علاقے میں رہ رہا ہے۔ جمعہ میں ملتے اور مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے۔ عید کے ٹائم پہ سب سے زیادہ، عید کے ٹائم پہ سب سے زیادہ سال میں 2 بار۔ تو اگر چھوٹے سے گاؤں میں جب پتہ لگتا ہے کہ 30,000، 40,000، 50,000 مسلمان، تو ہمت افزائی ہوتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر کوئی دشمن ہے وہ دشمن بھی سوچے گا 10 بار، ہاں 40,000 مسلمان، 50,000 مسلمان، گڑبڑ کرنے کے پہلے سوچوں گا میں۔ تو دس از ماس سائیکالوجی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شہر میں بس میں یا ٹرین میں ایک مسلم خاتون جا رہی ہے حجاب پہن کے، اور اگر ایک آدمی کو اس کو چھیڑنے کا ہے، لیکن اسی بس میں اگر 50 لوگ بیٹھے، وہ 5 لوگ کو دیکھیں گا داڑھی رکھے ہوئے ٹوپی پہنتے ہوئے، وہ لفنگا 10 بار سوچے گا کہ اگر میں یہ مسلم خاتون کو چھیڑا یہ 5 لوگ مجھ پہ ٹوٹ پڑیں گے، بھلے وہ ضعیف ہے، برابر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، لیکن داڑھی ٹوپی ہے نا، میں چھیڑوں گا تو 5 لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ماس سائیکالوجی ہے۔ اور ایک قصہ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک مسلمان تھا، ماشاءاللہ پرہیزگار، 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، رمضان میں روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کیا تھا، لیکن اس کا لیبل نہیں تھا، نو داڑھی نو ٹوپی، داڑھی نہیں ٹوپی نہیں۔ وہ ایک بار جاتا ہے بازار میں سیب خریدنے کے لیے، پھل خریدنے کے لیے، ایک چھوٹا بچہ باکڑے پہ پھل بیچ رہا ہے۔ تو بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرا نام سلطان ہے۔ چاچا میرا نام سلطان ہے۔ تو ضعیف انسان نے پوچھا سلطان تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو بچہ بولتا ہے چاچا میں سمجھا تم ہندو ہے۔ وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے چاچا سے جو پرہیزگار ہے، 5 ٹائم نمازی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کہ تم مشرک ہو۔ میں پوچھتا ہوں غلطی کس کی؟ اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ کوئی بھی مذہب میں، اسلام میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ سب سے بڑی گالی اگر کوئی مسلمان کو دے سکتا ہے وہ یہ کہنا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ ضعیف انسان اتنے پرہیزگار، 5 ٹائم نمازی، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کے لیے گئے، اگر کوئی اسے مشرک کہہ رہا ہے تو کس کی غلطی؟ وہ بچے کی غلطی؟ کس کی غلطی؟ کس کی غلطی؟ اس کی غلطی۔ اگر کوئی، میں پوچھتا ہوں یہ بزنس مین جو ہے، بڑے بڑے بزنس مین، ان کو اگر کوئی بولے گا تو چور ہے، وہ تو چھوڑیں گے ہی نہیں تم کو۔ اگر کوئی بڑے بزنس مین کو آپ نے کہا کہ آپ چور ہے، وہ تو تمہاری زندگی خراب کر دیں گے، اپنی پوری طاقت لگا دیں گے، برابر نا؟ اس کو کوئی مشرک کہا ان کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ چور تو چھوٹی گالی ہے نا، برابر کہ نہیں؟ چوری کرنا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے نا، ان کو چور کہیں گے، اتنا برا لگے گا، تمہاری زندگی برباد کر دیں گے۔ تم چھوٹے انسان ہے، اگر تم نے چور کہا کوئی بڑے بزنس مین کو، وہ تمہاری زندگی برباد کر دیں گے۔
तुम ने उनको बड़ी गाली दी, मुशरिक कहा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। हर इंसान का नाम होता है। मैं एक इलाके से आता हूं, महाराष्ट्र से, जिसे कहते कोकन इलाका। और कोकन में जो रत्नागिरी की एरिया है, मैं कोकनी हूं, वहां हमारा सरनेम काफी हिंदू मुस्लिम मिला हुआ रहता है। मिसाल के तौर पे नाइक, ठाकुर, धामस्कर, पावस्कर, मुस्लिम नाइक, हिंदू नाइक, मुस्लिम ठाकुर, हिंदू ठाकुर, मुस्लिम पावस्कर, हिंदू पावस्कर, मुस्लिम धामस्कर, हिंदू धामस्कर, मिलता जुलता है। उसी तरीके से गुजरात में आप जाओ, देसाई, शाह, पटेल, मुस्लिम देसाई, हिंदू देसाई, मुस्लिम पटेल, हिंदू पटेल, मुस्लिम शाह, हिंदू शाह। हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आपका जो खानदानी नाम है उसे वही रहना चाहिए, आपको मालूम पड़ जाए कौन से नस्ल से आ रहे। तो अक्सर खानदानी नाम को नहीं बदलना चाहिए। लेकिन अगर आपके ऐसे नाम हैं, जैसे मेरे भी है, तो देखो कि आपका पहला नाम कम से कम नाम से पता लगे कि अब मुसलमान है। अब्दुल्ला, मोहम्मद, जाकिर, सुल्तान, मालूम पड़ना चाहिए मुसलमान नाम है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कभी कभी खुसूसन वो जो बड़े बिजनेसमैन रहते हैं ना, उनका नाम होगा मोहम्मद नाइक, एम नाइक। लोग को पता ही नहीं चलेगा मुस्लिम है कि हिंदू है। हिंदू में भी मेरी कबूलियत, मुस्लिम में भी कबूलियत। माशाल्लाह मेरी कबूलियत हिंदुओं में ज्यादा है उनसे ज्यादा। मैं अपने आप को जाकिर कहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? तो ऐसा जानबूझ के शॉर्ट नाम देना एम नाइक, तो क्या लोग समझे दोनों जगह पास हो, या आपके नियत में कुछ खोट है? आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? आप सोचते कि नहीं मेरे धंधे में तरक्की होंगी, नहीं मैं ज्यादा इसमें आ सकूंगा। तो आप अक्सर देखेंगे टॉप बिजनेसमैन हो या मुस्लिम पॉलिटिशियन भी हो, माफ करना कोई पॉलिटिशियन है तो कम है पॉलिटिशियन जो लेबल पहनते हैं, लेकिन अक्सर फुल मुस्लिम इलाका होगा तो रखेंगे दाढ़ी टोपी। मिक्स इलाके में कोई मुस्लिम जीत के आता है, मैं तो नहीं जानता हूं। मिक्स इलाके में पूरी मुस्लिम इलाका दाढ़ी टोपी रखेंगे, मिक्स इलाके में मुस्लिम आता है तो नहीं रखेंगे। क्यों? मैं तो मिक्स इलाके में ऐसे जाता हूं और मैं खुशी से रखता हूं, मुझे कोई गम नहीं, क्या डरना। और कुछ कुछ नाम ऐसे रहते जो हराम नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे नाम है जो दोनों जैसे। मिसाल के तौर पे मीरा, हिंदू में मीरा है और मुस्लिम में मीरा है। समीरा, हिंदू में समीरा, मुस्लिम में समीरा। तो अगर आपका सरनेम अगर क्लियर है, शेख, खान, तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सरनेम भी ऐसा डबल है और नाम भी डबल है, तो अब देखो कम से कम नाम को बदलो। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। हर इदारे का कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म होता है। मिसाल के तौर पे स्कूल में, आप स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है कि नहीं? आप स्कूल में जाना चाहेंगे तो आपको पहनना पड़ेगा, चाहे वो सफेद शर्ट सफेद पैंट हो या सफेद शर्ट और ग्रे पैंट हो, जो भी हो वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म पहनने का आपको हो सकता है यूनिफॉर्म पे लिखा है प्रीफेक्ट, लेबल है उसका, प्रीफेक्ट है, मॉनिटर है, उसके लेबल से पता चलता है उसका इरादा क्या है। और आप देखते जब भी कोई आदमी अपने पेशे से, अपने काम से खुश है तो वो जाहिर करना चाहता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स मेडिकल पास करता है और डॉक्टर बन जाता है, उसके नाम के आगे क्या लगाता है? वो डॉक्टर। क्यों लगाता है? वो खुश है, मैं डॉक्टर हूं, मैं डिग्री मिली है, डॉक्टर लगाता है। डॉक्टर गाड़ी पे लगाता है क्रॉस, लाल क्रॉस। उसको लाल रंग पसंद या नहीं पसंद, वो लगाएगा तो जरूर। अभी लाल क्रॉस के ऊपर केस हो गया तो अभी जरा साइन चेंज हो गया इंडिया में, वो साइन चेंज हो गया जरा। अब मुसलमान कंट्री में जाएंगे तो रेड क्रेसेंट है। तुमको लाल कलर पसंद या नहीं, वो डॉक्टर बनता है। मुस्लिम कंट्री में वो लाल क्रेसेंट पेन लगाता है कि उन्हें बोलेगा लाल रंग नहीं पसंद तो भी लगाएगा। तो मान लो आपको दाढ़ी नहीं पसंद, आप अगर खुश है, मुसलमान है, दाढ़ी नहीं जचती तो भी पहनो भाई, क्योंकि उसको इतना फकर है कि मैं डॉक्टर बना। वो लाल रंग उसको पसंद नहीं, फिर भी लाल रंग लगाएगा। क्यों? डॉक्टर होने का फकर उसको। तो उसी तरीके से अगर आप मुसलमान हैं, आपको मुसलमान बनने और रहने का फकर है, तो उसे जाहिर करो। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लो। और तकरीर खत्म करने के पहले मैं दरखास्त करना चाहता हूं मुसलमान भाइयों से और मुसलमान बहनों से कि आप मुसलमान कहने से घबराओ मत।
میں جانتا ہوں کہ آج کی میڈیا اتنا مسلمان کو ذلیل کر چکا ہے کہ ہم اکثر گھبراتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے, مسلمان کو ظاہر کرنے کے لیے. اور جتنی آپ تعلیم پاتے مغربی تعلیم, اتنا مسلمان سمجھتا ہے میں ایڈوکیٹڈ ہوں. یہ سب ضرورت نہیں, وہ سمجھتا ہے میں ایڈوکیٹڈ ہوں. فرانسس بیکن نے کہا تھا لٹل نالج آف سائنس میکس یو این ایتھیسٹ, ان ڈیپتھ نالج میکس یو اے بلیور ان گاڈ. تھوڑا بہت سائنس کی جانکاری ہوں گی تو آپ بن جاتے ناستک. ان ڈیپتھ نالج ہوں گی سائنس کی, گہری نالج ہوں گی سائنس کی, تو آپ بن جاتے توحید والے. اسی طریقے سے تھوڑی نالج آپ مل جاتی ہے سائنس کی, اسلام نہیں جانتے, سمجھنے لگتے داڑھی کی ضرورت نہیں, ٹوپی کی ضرورت نہیں. ہمارے ادارے میں جہاں سے میں آتا ہوں, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں, ہر ملازم کو فرض ہے, اگر میرے وہ ملازم کریں گا, فرض ہے داڑھی رکھو, ٹوپی پہنو, اور تھکنے کے اوپر بھی پہنو. یہ ذرا اور مشکل ہے, تھکنے کے اوپر پہننا اور مشکل ہے. یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے. کم از کم 5 حدیث ہے بخاری شریف میں جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تھکنے کے اوپر پہنو, اور اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جو جسم کا حصہ ہے, پیر کا حصہ ہے, جس کے اوپر کپڑا ٹھکنے کے نیچے ہے, وہ حصہ جل جائے گا جہنم میں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اس سے لیبل ظاہر ہوتا نہیں ایک دم, بٹ انڈائریکٹلی ہو جاتا ہے. ہمارے ادارے میں فرض ہے خواتین کو حجاب پہننا جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے قرآن اور صحیح حدیث میں, اور ہر ملازم کو ٹوپی, داڑھی اور ٹھکنے کے اوپر, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, کوئی بھی ہو, نیچے سے لے کے اوپر تک کے. کیونکہ یہ دیش ہندوستان مجھے اختیار دیتا ہے, کیونکہ میں مائنورٹی آرگنائزیشن چلا رہا ہوں, میں کچھ بھی رول ظاہر کر سکتا ہوں جو ہمارے دھرم میں ہے. یہ ہمارا دیش ہم کو اجازت دیتا ہے, تو کیوں ڈرے ہم؟ دیش اجازت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بولتے فرض ہے, ہم مسلمان بھاگتے ہیں کیوں؟ دیش, یہ دیش ہندوستان مجھے اجازت دیتا ہے ایز اے مائنورٹی انسٹیٹیوشن. میں نہیں جانتا ہوں, شاید ہندوستان میں ہوں گا, لیکن میں نہیں جانتا ہوں, واللہ میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے میں ایک بھی ادارے کو نہیں جانتا ہوں جس کے اندر لکھا ہوا ہے, ان کو نوکری پہ لگانے کے پہلے لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کے لیے فرض ہے. جانتا ہوں بہت سے ادارے جہاں 90% لوگ رکھتے, لیکن 100% نہیں. کئی ادارے کے اندر, اسکول کے اندر, مدرسے میں ٹیچرز ہے, لیکن جھاڑو والا نہیں. کیوں بھائی؟ ہمارے جھاڑو والا ہو, مینیجر ہو, سی او ہو, کچھ بھی ہو, فرض ہے, لکھ کے دیتے, اجازت ہے ہم کو دیش میں, لکھ کے دیتے بھائی کام کرنے کا, تو یہ ہمارے شرائط ہے. کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, اور شرائط کی بنیاد ہے قرآن اور صحیح حدیث. شرائط ہے داڑھی رکھو, ٹوپی پہنو, تھکنے کے اوپر. لوگ جب مجھے دور سے دیکھتے ٹیلی ویژن پہ, ڈاکٹر ذاکر نائک, سائنس والے, ماشاء اللہ, الحمدللہ, بہت سے یہ تعلیم یافتہ لوگ کو نزدیک کھینچتا ہوں. نزدیک آتا ہوں تو معلوم پڑتا ہے ارے یہ ٹھکنے کے اوپر پہنتا ہے. دور سے دکھتا ہے نا, ٹیلی ویژن پہ دکھتا نہیں, قریب آتے تو معلوم پڑتا ہے یہ تو ایک دم, میں سائنس والا ہوں ماشاء اللہ, لیکن 100% توحید والا بھی ہوں, 100% قرآن والا بھی ہوں الحمدللہ, اور 100% صحیح حدیث والا بھی ہوں. انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, کچھ چیز انجانے میں غلطی کر سکتا ہوں, انسان ہوں, کوشش کرتا ہوں 100% فالو کروں. اگر کوئی مجھے بتائے کہ صحیح حدیث میں حکم ہے آپ کیوں نہیں کر رہے, میں کروں گا. تو میں کیوں نہیں میرے ادارے میں لاگو کروں, کرتا ہوں میں, اور بولتا بھی ہوں اجازت ہے مجھے دیش میں, تو کیا ڈرنا. جب دیش اجازت دیتا ہے تو میری درخواست ہے کم از کم جو مسلمان تاجر ہے, جیسے میں نے کل کہا ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ پہلی چیز آپ کرو قرآن پڑھو. تو داڑھی رکھو, ٹوپی رکھو, ٹھکنے کے اوپر رکھو. وہ گھر پہ جا کے ٹوپی نکالتا, میں گھر پہ تھوڑی جا سکتا ہوں, اس کے داڑھی تو نہیں نکال سکتا نا, ایک دن میں اگ تو سکتی نہیں. وہ گھر پہ جا کے پینٹ بدلتا, میں کیا کروں؟ کم از کم یہاں تو میرے سامنے نماز پڑھنا فرض ہے. اگر تم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں تو پورا ثواب تم کو, مرضی سے نہیں پڑھتے میں تم کو پیسہ دیتا ہوں پڑھنے کے لیے. بولو کرنے کا نوکری کرو, نہیں تو جاؤ, برابر نا. پڑھنا فرض ہے, اپنے مرضی سے پڑھتے تم کو پورا ثواب, مرضی سے نہیں پڑھتے یہ میرا ٹائم ہے, میں تم کو تنخواہ دے رہا ہوں, نماز پڑھو. کیا ڈرنا, جماعت کے ساتھ پڑھو. اختیار دیا ہم کو اس دیش نے, تو کیوں ڈرنا. اکثر ہم دیکھتے مسلمان جتنے زیادہ ان کے پاس امپلائی ہے اتنی زیادہ دین سے دور بھاگتے, ہندوستان میں خصوصاً, سب نے اکثر. جتنا بڑا تاجر اتنا بڑا وہ دین سے, خود اس کو ایمان رہے گا لیکن ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ بہت سے بڑے بڑے تاجر ماشاء اللہ ایمان ہے لیکن ڈرتے ہیں اپنے لیبل سے. کیوں؟ تو میری درخواست ہے کیوں ڈرنا. انشاءاللہ اگر
آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے۔ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ، سورہ اسراء کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائیں گا، اور باطل ختم ہونے کے لیے آیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور ہر ایک نبی نے اس بات کی محنت کی کہ یہ تمام لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائے اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے بن جائے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے، جس کو معبود مانے یا جس کو جھوٹا معبود مانے یا جو بھی مانے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک بنائے، تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ زمین میں اپنا کوئی خلیفہ پیدا کر دے، اور اس کی طرف قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنے خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے جواب دیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسے آدمی کو یا ایسے شخص کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون جو ہے نا وہ بہائے گا، ایک دوسرے کے خون بہائیں گے۔ فرشتوں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ انہوں نے قیاس کیا شیاطینوں پر اور جنات پر، شیاطین نہیں بلکہ جنات کے اوپر، کیونکہ انسان کے آنے سے پہلے اس زمین پر جو ہے نا وہ جنات آباد تھے، اور جنات عمومی طور پر ایک دوسرے کا خون کرتے، ایک دوسرے کے پیاسے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ شاید انسان بھی یہی کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ تو بھائیو دوستو، یہاں پر انسان کا جو وجود ہے، انسان کا اس دنیا میں آنا ہے، وہ اسی لیے تھا تاکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور اسی طرف قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مذہب یعنی اسلام کی مکمل طور پر پابندی کریں۔ بھائیو دوستو، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور ہر نبی نے اس بات کی محنت کی کہ یہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ تو جن لوگوں نے نبی کی بات مانی وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانی وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوئی۔ بھائیو دوستو، اب اس دنیا میں انسان کس طرح یہ پہچانے گا کہ سب کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر انسان خود اپنے آپ کو دیکھے، اپنے بدن کو دیکھے، تو آپ کے بدن سے بھی آپ کو یہ اندازہ ہوگا، اور آپ کے بدن سے بھی آپ کو یہ ظاہر ہوگا کہ واقعی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ کون سا ایسا ذات ہے جس نے آپ کے چہرے کے اندر 2 آنکھیں برابر کر دی، اور جس آنکھوں کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اور کون ہے جس نے آپ کے ہاتھ میں یہ طاقت رکھی کہ اس ہاتھ سے آپ کوئی بھی چیز اٹھا سکتے ہیں؟ اور کون ہے ایسی ذات جس نے آپ کو ایسے پاؤں دیے جس کی وجہ سے آپ آسانی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے آپ چل سکتے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو انسان اگر اس میں بھی غور و فکر کر کے سوچے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے
کتنی محبت سے اس انسان کو بنایا ہے۔ اور انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نہیں کہا کہ آپ پہاڑوں کو کاٹ دیں یا آپ پہاڑوں کو جو ہے نا اپنے تحویل میں لے لیں یا کوئی بہت بڑا ٹاسک جو حوالے کیا گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ انسان کو صرف یہی حوالہ کیا گیا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت آپ نہ کریں۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بہت بڑا ویڈیو گیا، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتایا کہ جو علامات آپ کے ارادوں کو ظاہر کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مسلمان کی علامت جانیں گے تو مسلمان کی علامت ہے کہ وہ ٹوپی پہنے گا، اسی طرح وہ ایسا لباس پہنے گا جو شرعی طور پر تقوی والا لباس ہو، اور اسی لباس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، جو تقوی کا لباس ہے، جس لباس میں شرم اور حیا زیادہ ہوتی ہے، جس میں پردہ زیادہ ہوتا ہے، وہی لباس آپ کے لیے موضوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے ساتھ آپ کی پیغمبر کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے پیغمبر کے علاوہ کسی دوسرے کی طریقے اپنائیں گے یا کسی دوسری جگہ سے اپنی لباس یا اپنی شخصیت نکھاریں گے تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال قرآن میں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں، جیسا بھی کرتے ہیں، وہ اگر آپ اپنے پیغمبر کے طریقے سے اپنائیں گے تو ہی یہ عمل قابل قبول ہوگا اور آپ کے لیے اس میں اجر اور ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے آپ کے پیغمبر کے طریقے میں ہی کامیابی رکھی ہے۔ تو مسلمان کی عام طور پر علامت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ٹوپی پہنے اور وہ ایسا لباس پہنے جو کہ تقوی والا لباس ہو۔ اگر آپ جینز پہنیں گے اور آپ کچھ اور پہنیں گے یا آپ یہود و نصارہ کی تابعداری کریں گے تو یہ ہرگز آپ کے لیے قابل فخر نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ المرء مع من احب، کہ مومن انسان ہر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں اس کے طریقوں سے، تو آپ اپنے پیغمبر کے صف میں کھڑے ہوں گے، اور اگر آپ خدا نخواستہ کسی دوسرے کے محبت میں گرفتار ہو تو یہ آپ کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔